الحمد للہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی اب سب کی توجہ اس طرف ہے یہ کیا کر رہا ہے اور میں نے اتنا کمال کا جملہ اللہ نے مجھ سے پڑھوایا کسی کی توجہ ہی نہیں ہے جن کو حضور سے محبت ہے وہ 3-3 فٹ آگے ہو جائیں 3-3 فٹ جو باہر صحن میں بیٹھے ہیں صحابہ کرام بھی تو بیٹھتے تھے بغیر پنکھے کے مسجد نبوی میں جب سرکار خطبہ دیتے ارشاد فرماتے ہم آپ کے مہمان ہیں آپ سے گزارش ہے کہ آپ اندر تشریف لے آئیں تاکہ ہم آپ کو دیکھیں اور آپ ہمیں دیکھیں یادگار ملاقات ہو جائے کہ کوئی ملتانی آیا تھا اور ملاقات کر گیا تھا اور یہ ملاقات ہماری جاندار ہوگی شاندار ہوگی یادگار ہوگی انشاءاللہ ماشاءاللہ میں کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں محترم مکرم جناب سیٹھ حاجی کاریوں کے محب جناب حاجی محمد اسماعیل صاحب ٹھیکیدار لوگوں کو ایک ایک بندے کو بلا رہے ہیں ان کی محبت ہے قرآن سے علماء سے اللہ قبول فرمائے اور ان کے ٹون اندر اللہ برکتیں عطا فرمائے
اور ہمارے آج کے اس پروگرام کے سرپرست اعلیٰ محب العلماء استاذ العلماء جناب حضرت مولانا لیاقت محمود زاہد ملتانی حافظہ اللہ، جن کی اللہ کے فضل سے شفقت اور محبت ہے، اللہ پاک ان کے علم و عمل میں، ان کے تمام معاملات میں، خیر کے معاملات میں اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ اور ماشاءاللہ مجھ سے قبل 100 چکے معروف خطیب حضرت علامہ قاری ہدایت اللہ حافظہ اللہ نے بڑا اچھا بیان فرمایا، رسول رحمت آپ کے سامنے انہوں نے پیش کیا۔ ان سے پہلے محترم انجم صاحب نے بہت ہی گفتگو، انداز اچھا، نظم نعت آپ کے سامنے پیش کی، اور انشاءاللہ تعالی اسٹیج پر علماء کرام جلوہ افروز ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے میں دیکھ رہا ہوں مہمانان خصوصی بھی تشریف فرما ہیں، مولانا محمد رمضان صاحب بھی تشریف فرما ہیں الحمدللہ، مولانا یحییٰ ربانی صاحب، مجھے بتا دے ذرا نام، ماشاءاللہ ماشاءاللہ حافظہ اللہ، مولانا اشرف غیور صاحب، اور میرے ساتھ ماشاءاللہ جو قافلہ لے آئے محمد نعیم صاحب، عبداللہ شہین صاحب اور چودھری سلیم صاحب، یہ تمام احباب، اور سب سے زیادہ خوش خبری یہ ہے کہ مبارکباد کے آپ سب مستحق ہو، لیکن سب سے زیادہ مستحق وہ ہے جو 311 چک میں اللہ کے فضل و کرم سے اپنے گھر سے اپنی بیٹی کو رخصت کر رہا ہے، اور اس نے دنیا کو بتایا کہ میرے محبوب نے بتایا ہے کہ بیٹیوں کو اس طرح محبت سے رخصت کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ یہ ہے مشن مصطفیٰ۔ توجہ ہے آپ کی؟ توجہ مطرف کریں۔ محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی۔ اس سے بھی اونچی سبحان اللہ کے بڑا کمال کا جملہ اللہ پڑھوا رہا ہے، زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی۔ حضرات، جب اس آفتاب کا طلوع ہونے کا وقت آیا، میں بغیر تمہید کے اپنی گفتگو شروع کر رہا ہوں تاکہ وقت بچے، آپ بھی جاگ کے سنیں، میں بھی جاگ کے سناؤں۔ جب اس آفتاب کے طلوع کا وقت آیا، اسی وقت یہ دنیا کا آفتاب بھی اپنے طلوع ہونے کی تیاری کر رہا تھا۔ دنیا کا آفتاب یہ دنوں کو روشن کرنے کے لیے اپنی مکمل تیاری کر چکا تھا۔ توجہ، کائنات کے رب نے دنیا کے سورج کو، ادھر دیکھیں میری طرف دیکھیں یار، کائنات کے رب نے دنیا کے سورج کو فرمایا ٹھہر جا، اللہ میرے طلوع ہونے کا ٹائم ہو گیا، میں کیوں نہ طلوع ہوں؟ فرمایا آج جہان والوں کا سورج طلوع ہو رہا ہے۔ مل کے کہو سبحان اللہ۔ آج جہان والوں کا سورج طلوع ہو رہا ہے۔ اے سورج،
تو دنیا میں جا کے جہان میں جا کے دنوں کو روشن کرے گا۔ آج وہ سورج طلوع ہو رہا ہے جو دنیا میں جا کے انسانوں کے دلوں کو روشن کرے گا۔ گفتگو پہ غور کیجئے۔ کون کہتا ہے ہم حضور کو نہیں مانتے؟ مانتے ہیں مگر تمہاری طرح نہیں مانتے۔ تمہارے حصے میں ناچنا آیا ہے، ہمارے حصے میں اتباع آئی ہے۔ جاگ کے بیٹھی، جاگو گے تو میں بولوں گا، نہیں جاگو گے تو میں نہیں بولوں گا۔ کون کہتا ہے ہم حضور کو نہیں مانتے؟ حضرات ہم مانتے ہیں تمہارے حصے میں نماز کے وقت، جمعے کے وقت روڈوں پر نکل کے جلوس حصے میں آیا ہے، اور ہمارے حصے میں جمعہ پڑھنا اور نماز کے وقت نماز کو ادا کرنا آیا ہے۔ کون کہتا ہے ہم حضور کو نہیں مانتے؟ ہم مانتے ہیں لیکن تمہاری طرح نہیں مانتے۔ تمہارے حصے میں لفظ عشق آیا ہے، اللہ کی کبریائی کی قسم ہے ہمارے حصے میں لفظ محبت آیا ہے۔ کون کہتا ہے ہم حضور کو نہیں مانتے؟ سنو، تمہارے حصے میں مولویوں کے اقوال، اماموں کی باتیں، پیر اور ملنگوں کے قصے، بزرگوں کی کہانیاں، اللہ کی عزت کی قسم ہمارے حصے میں رب کا قرآن آیا ہے، کالی کملی والے کا فرمان آیا ہے۔ نعرہ تکبیر، صداقت مسلک اہل حدیث، ہاتھ کھڑا کر کے، ہاتھ کھڑا کر کے، حق اہل حدیث، علماء حق اہل حدیث، نعرہ تکبیر۔ کون کہتا ہے ہم حضور کو نہیں مانتے؟ تمہارے حصے میں نور من نور اللہ آیا ہے، ہمارے حصے میں محمد الرسول اللہ آیا ہے۔ کون کہتا ہے ہم حضور کو نہیں مانتے؟ تمہارے حصے میں، تمہارے پاس جو کچھ مولویوں نے کہہ دیا تم نے مان لیا، ہمارے حصے میں اگر ابو بکر صدیق کہتا ہے شہید کی دیت لوں گا، فاروق اعظم کہتے ہیں نہیں، شریعت میں کہیں بھی ثابت نہیں، صدیق بھی اپنا فرمان واپس لیتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کہ سنو، تمہارے حصے میں مولویوں کی باتیں تم مان جاتے ہو، ہمارے حصے میں صدیق کوئی فتویٰ دے حدیث میں نہیں ہے، نہیں مانتے۔ ہمارے حصے میں بات آئی ہے، فرمان آیا ہے، حدیث آئی ہے تو محمد الرسول اللہ کی آئی ہے۔ کون حضور؟ کون حضور جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے؟ فرمایا والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی
وسلم کا شان سننے والوں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سننے والوں، مشرق والوں، مغرب والوں، شمال والوں، جنوب والوں، امیروں، غریبوں، بادشاہوں، وزیروں، اور سنو، غور سے سنو، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کون پیغمبر، کون امام، کون رسول ہے جس کی آمد کی دعا، جس کی دنیا میں آنے کی دعا اللہ کا خلیل کرتا ہے؟ فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے رب العالمین اپنا ایک پیغمبر عطا کر دے، اپنا ایک نبی بھیج دے، وہ پیغمبر بھیج جو انسانوں میں ہو، انہی میں سے ہو۔ قاری صاحب کوئی حافظ قرآن بیٹھا ہے؟ حافظ قرآن ہے کوئی بیٹھے ہیں؟ یہ قرآن کی آیت ہے کہ نہیں؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم۔ کائنات کا کوئی عالم، کوئی مفتی، کوئی تاجر، کوئی محدث، کوئی مقرر، کوئی بادشاہ، کوئی محقق، کوئی مؤلف، کوئی وکیل، کوئی ادیب، کوئی بڑا، کوئی چھوٹا، اللہ کی عزت کی قسم، کوئی چیئرمین، کوئی نمبردار، کوئی امام، کوئی خطیب، کوئی بڑا، کوئی چھوٹا، اس کا ترجمہ کر دے، ترجمہ کر دے، ترجمہ یہ کر دے، اللہ تیرا خلیل، تیرا ابراہیم دعا کر رہا ہے، اللہ پیغمبر بھیج، اللہ من نور اللہ، من نور اللہ۔ اگر یہ قرآن کہتا ہے اللہ کی عزت کی قسم ماننے کے لیے تیار ہیں، مگر خلیل نے، اللہ کے حبیب نے، سیدنا ابراہیم نے دعا مانگی، اللہ ربنا وابعث فیہم، اللہ بھیج ان میں، بھیج ان میں۔ اس کا مطلب ہے کہ پہلے موجود کوئی نہیں، بھیج، پہلے موجود بھیج۔ بہرحال وابعث فیہم رسولا منہم، اللہ انہی میں سے ہو۔ صحیح بخاری اور فتح الباری، حضرات یہ دعا اللہ کے خلیل نے کہاں کی تھی؟ بیت اللہ میں کی تھی۔ کہاں کی تھی؟ بیت اللہ میں کی تھی۔ اور بیت اللہ کہاں ہے؟ مکہ مکرمہ میں ہے۔ اور مکہ مکرمہ، مکہ معظمہ، یہ مکہ تھا، یہ مکرمہ بنا، یہ معظمہ بنا، وابعث فیہم سے بنا ہے۔ قرآن سنو گے؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، رب العالمین سے دعا مانگنے لگے، اے رب العالمین اپنا ایک پیغمبر بھیج دے، اپنا رسول بھیج دے جو انہی میں سے ہو۔ عرب میں کون رہتے تھے؟ جبریل رہتے تھے، اسرافیل رہتے تھے، میکائیل رہتے تھے، نوری رہتے تھے، کون رہتے تھے؟ مل کے بولو، انسان رہتے تھے۔ انسانوں میں بھیج، اللہ منہم، انہی میں سے ہو۔ اللہ اکبر۔ پھر کائنات کے رب نے کیا فرمایا؟ خلیل تو انسانوں میں سے مانگتا ہے، مجھے میری عزت کی قسم ہے، مجھے میرے جلال کی قسم ہے، اے خلیل تو نے مانگا، تو نے مانگا، میں عطا کر رہا ہوں۔ پھر سن لے، محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ ابن قاب ابن فہر ابن غالب ابن لؤی ابن مالک ابن کنانہ ابن مات ابن نذر ابن نعد نزار ابن الیاس ابن اسماعیل ذبیح اللہ ابن ابراہیم خلیل اللہ۔
ہم نے تو انسانوں کا شجرہ نسب سنا دیا ہے، ہم نے تو حسب و نسب سنا دیا ہے، آپ بھی میرے نبی کے نور ہونے کا ذرا نسب تو بتاؤ۔ تم بولتے ہو نور من نور اللہ، ہائے اللہ تو بتا دے، اللہ تو بتا۔ فرمایا قل هو اللہ احد۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی زبان نبوت سے فرما دیجئے، دنیا والوں کو بتا دیجئے، اللہ کا تعارف کرا دیجئے، اللہ احد احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ کلا، اللہ آواز نہیں آیا، آواز تھوڑا موٹا کر یار، میں نے کہا بھی تو شروع میں اس کی سیٹی ختم، آپ تھوڑی کم کر دو۔ اللہ اللہ بول، اللہ قل هو اللہ احد، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اللہ الصمد، اللہ بے پرواہ ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں۔ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ محترم ٹھیکیدار سیٹھ اسماعیل صاحب توجہ کیجئے، مولانا لیاقت محمود زاہد حافظہ اللہ توجہ کیجئے، مولانا ربانی حافظہ اللہ توجہ کیجئے، اللہ اکبر توجہ کیجئے، مولانا رمضان صاحب توجہ کیجئے، ہدایت اللہ صاحب توجہ کیجئے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد۔ تیرا قاری قرآن پڑھ رہا ہے، تیرا خطیب قرآن پڑھ رہا ہے، تیرا قاری وہ قرآن وہ سورت پڑھ رہا ہے، ایک دفعہ پڑھو گے 10 سپاروں کا ثواب مل جائے گا، 2 دفعہ پڑھو گے 20 سپاروں کا ثواب مل جائے گا، 3 مرتبہ پڑھو گے 30 سپاروں کا ثواب مل جائے گا۔ لم یلد ولم یولد، اللہ میں سے کوئی نہیں، کوئی اللہ میں سے نہیں۔ قرآن کہتا ہے اللہ میں سے کوئی نہیں، اور کوئی اللہ میں سے نہیں، اور نہ اللہ کسی سے ہے، اللہ نے کسی کو جنا نہیں، نہ کسی نے رب کو جنا ہے۔ قصہ مختصر یہ ہے، اللہ کا حصہ کوئی نہیں، اللہ کی ضد کوئی نہیں، اللہ کی ند کوئی نہیں، اللہ کا وزیر کوئی نہیں، اللہ کا مشیر کوئی نہیں، اللہ کا ساتھی کوئی نہیں، اللہ کی ماں کوئی نہیں، اللہ کا باپ کوئی نہیں، اللہ کا بیٹا کوئی نہیں، اللہ کا بھائی کوئی نہیں، اللہ کا خاندان کوئی نہیں، اللہ کا قبیلہ کوئی نہیں، اللہ کی برادری کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے، وہ ازلی ابدی لم یزل لا یزال بے مثل بے مثال وحدہ لا شریک، اس کی ذات بھی شریکوں سے پاک ہے، اس کی صفات بھی شریکوں سے پاک ہے، محمد محمد ہے، اللہ اللہ۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم۔ اس دن جھگڑے ختم ہو گئے تھے، ابھی نہ اب ہے نہ جب ہے نہ کب ہے نہ تب ہے، نہ آسمان ہے نہ زمین ہے، نہ مشرق ہے نہ مغرب ہے، نہ شمال ہے نہ جنوب ہے، اللہ نے ابھی کچھ نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے عرش عظیم پہ، اپنے پیارے عرش پہ، عرش عظیم پہ ابن کثیر کے حوالے سے سورہ یاسین کی جب تلاوت کی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، فرشتے جھوم اٹھے، اللہ اتنا پیارا کلام ہم نے آج تک نہیں سنا، یہ کیسا کلام ہے، یہ کیسی کتاب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں چپ ہو جاؤ، میں آدم کو بناؤں گا، آدم کی ذریت کو بناؤں
بناؤں گا، آدم کی ذریت میں سے میں 100,00,000 انبیاؤں کا انتخاب کروں گا، 100,00,000 نبی بھیجوں گا، کوئی رسول ہوگا، کوئی نبی ہوگا، اور کوئی میں کسی بستی میں 3 کٹھے نبی بھیجوں گا، 100,00,000 نبیوں کا انتخاب کروں گا، انہیں اپنی کتابیں دوں گا، انہیں بتاؤں گا تم نے دنیا میں جانا ہے، توجہ کیجئے، تم نے دنیا میں جانا ہے، ساری کائنات کے لوگوں کو بتانا ہے، اے نوح تم نے قوم نوح کو بتانا ہے اللہ ایک ہے، اللہ کا شریک کوئی نہیں، اللہ کا شریک کوئی نہیں۔ اور ظالموں، جس مقصد کے لیے اللہ نے انبیاءوں کی بعثت کی ہے، جس مقصد کے لیے اللہ نے 100,00,000 نبی بھیجے کہ اللہ کلّا ہے، اللہ کا حصہ کوئی نہیں، اللہ میں سے کوئی نہیں، تم نے وہی مقصد اللہ کے مقصد پہ ڈاکہ ڈالا، رب محمد کی قسم ہے اس دن جھگڑے ختم ہو گئے تھے جب رب نے فرمایا تھا کہ میں 100,00,000 نبی بھیجوں گا۔ 100,00,000 نبیوں کا موضوع، ان کا مشن، ان کا خطبہ، ان کی تقریر، ان کا بیان، ان کا موضوع، ان کی کتاب، ان کا معاملہ صرف یہی ہوگا، اللہ کلّا ہے۔ قوم نوح کو بتاؤ، قوم سمود کو بتاؤ، قوم شعیب کو بتاؤ، اہل مدین کو بتاؤ، مشرق والوں کو بتاؤ، مغرب والوں کو بتاؤ، شمال جنوب والوں کو بتاؤ، ساری کائنات کے لوگوں کو بتاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں زمین پہ، توجہ، زمین پہ کچھ ایسا باقی حصہ اگر بچ گیا تو پھر میں آخری ایک پیغمبر بھیجوں گا، وہ صرف مکے کا نہیں ہوگا، مدینے کا نہیں ہوگا، وہ صرف وہ جدے کا نہیں ہوگا، پاکستان کا نہیں ہوگا، وہ صرف وہ عراق اور فلسطین کا نہیں ہوگا، افغانستان کا نہیں ہوگا، وہ پیغمبر آئے گا، وہ سمندر کی تہ سے لے کے آسمان کی بلندیوں تک وہ نبی ہوگا، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، جہاں جہاں میرا ذکر آئے گا وہاں وہاں اس کی رسالت آئے گی، جہاں جہاں میری توحید کا ڈنکا بجے گا وہاں وہاں اس کی مصطفائی کا ڈنکا بجے گا۔ اگر آذان میں میرا ذکر ہوگا، اس کا ذکر ہوگا، اگر محدثین کی محفل میں قال اللہ کا جملہ آئے گا، بعد میں رسول اللہ کا جملہ بھی آئے گا، قال الرسول بھی آئے گا، قرآن میں اطیع اللہ آئے گا، اطیع الرسول بھی آئے گا، اگر خطیبوں کی زبان میں، مؤذنین کی اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ آئے گا، پھر اشہد ان محمد رسول اللہ بھی آئے گا، یعنی جہاں جہاں رب کی کبریائی ہوگی وہاں وہاں محمد کی مصطفائی ہوگی۔ میں بتانا چاہتا ہوں دنیا والوں کو، میں ربوبیت میں، میں الوہیت میں کلّا ہوں، میرا محمد اطاعت اور اتباع میں کلّا ہوگا۔ میں عبادت میں وحدہ لا شریک، میرا محمد اطاعت میں وحدہ لا شریک۔ میں عبادت میں، توجہ کی جاگ کے بیٹھو، تم سو گئے اس لیے فتنے اٹھ رہے ہیں، تم سو گئے فتنے اٹھ رہے ہیں، کبھی مرزائیت کا فتنہ، کبھی قادیانیت کا فتنہ، کبھی منکرین حدیث کا فتنہ۔ اللہ کی عزت کی قسم تمہیں جاگنا ہوگا، اور میرے شہید ملت قائد نے فرمایا تھا کہ تم جاگو، اٹھو، رب کی توحید کی دعوت لے کے، محمد کی رسالت کی دعوت لے کے، زمانہ تمہارے قدموں کی جاپ کا منتظر ہے، اور انشاءاللہ وہ دن آئے گا، اس دن کے طلوع ہونے کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ پوری زمین پہ انشاءاللہ نظام آئے گا، رب کے قرآن کا آئے گا، محمد کے فرمان کا آئے گا۔ شیر ہے قاری جمیل اجمل قرآن صاحب، انشاءاللہ کہہ دو، جاگو گے؟ بولو جاگو گے؟ ابھی تو میں ربنا وبعث فیہم پہ بیٹھا ہوں، آگے چلنا ہے، ابھی تو توجہ ہے، بولو توجہ ہے۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اللہ سورج کو کہتا ہے ٹھہر جا، اللہ میرے طلوع ہونے کا ٹائم آ گیا، فرمایا ٹھہر جا، آج ایک ایسا سورج طلوع ہونے والا ہے جس کے طلوع ہونے سے کیسر و کسرا کے کنگرے گریں گے۔ مجھے شعر نہیں آتے مگر ایک ٹوٹا مجھے آتا ہے۔ آیا ایک لال سادیا دے گھر ویکھن
ربنا وابعث فیہم رسولا منہم ہیں ایک کون آیا جدے آیا بہاراں مسکرا پیاں. تمہاری سبحان اللہ کہتی ہے نہ پڑھ. اے جاگو جاگو, تمہاری آواز صحرائے مدینہ تک جانی چاہیے. ایک کون آیا جدے آیا بہاراں مسکرا پیاں. کھڑے نے پھل تے کلیاں ہزاراں مسکرا پیاں. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. کون آیا جدے آئیاں بہاراں مسکرا پیاں. او کھڑے سن منتظر انبیاء اقصا دی مسجد وچ. امام الانبیاء آئے قطاراں مسکرا پیاں. امام الانبیاء آئے قطاراں مسکرا پیاں. توجہ ہے کہ نہیں؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم. اللہ بھیج دے. جب اس کے آنے کا وقت ہوا اللہ فرماتے ہیں سورج کو ٹھہر جا. اللہ میرا ٹائم ہو گیا. اللہ فرماتے ہیں آج ایسا سورج طلوع ہونے والا ہے جب وہ طلوع ہوگا تو اس کے طلوع ہونے کے بعد کائنات کے سارے اندھیرے ختم ہو جائیں گے. اے سورج تو طلوع ہوتا ہے تو دن کو روشن کرتا ہے, رات آتی ہے تو چھپ جاتا ہے. میں آج ایک ایسا سورج طلوع کرنے والا ہوں. سنو سنو میرے بھائیو, سنو میرے بھائیو. تم کہتے ہو ہم حضور کو نہیں مانتے. اللہ کی عزت کی قسم ہم کس طرح مانتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں آج ایک ایسا سورج طلوع ہونے والا ہے. اے دنیا کے سورج, جب تو دن کو روشن نہیں کرتا ہے, رات آتی ہے تو چھپ جاتا ہے, لیکن میں ایک ایسا سورج طلوع کرنے والا ہوں جو دن کو بھی چمکے گا, جو رات کو بھی چمکے گا. جو دن کو بھی چمکے گا, جو رات کو بھی. اب اس کی دلیل اللہ کا قرآن. فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ وسراجا منیرا. ایک نبی آئے گا, بشیر بن کے آئے گا. اب میں کردان پڑھنے لگوں حضور کی سیرت پہ, اگر توجہ ہے تو پڑھتا کردان. نبی آئے گا, توجہ چاہیے. اپنے کیلکولیٹر دماغ کے نکال لو اور گنتے جو حضور کی شان. ربنا وابعث فیہم, اللہ بھیج. اب وہ آ رہا ہے. ایک نبی آئے گا, بشیر بن کے آئے گا, نذیر بن کے آئے گا, اور وہ شاہد بن کے آئے گا, وہ داعی بن کے آئے گا, وہ سراج بن کے آئے گا, وہ منیر بن کے آئے گا, وہ دنیا میں آئے گا, وہ رحمت بن کے آئے گا.
رحمت للعالمین بن کے آئے گا، شفیع المسنبی بن کے آئے گا، محسن انسان بن کے آئے گا۔ ہے کوئی نبی کا غلام؟ ہے کوئی نبی کا غلام؟ بیٹھے ہو نا، توجہ کرو۔ رحمت للعالمین بن کے آئے گا، شفیع المسنبی بن کے آئے گا، محسن انسان بن کے آئے گا، ہادی دوران بن کے آئے گا، حاصل ایمان بن کے آئے گا، حمل قرآن بن کے آئے گا۔ توجہ نہیں، توجہ نہیں، توجہ مطلب کریں۔ ربنا وابعث فیہم، میرے استاد محترم، میرے مرشد پاک توجہ سے سنیے، ربنا وابعث فیہم، اللہ بھیج دے۔ دعا خلیل نے کی، عطا رب کائنات نے دی ہیں، عطا رب کائنات نے دی۔ ربنا وابعث فیہم آ رہا ہے، رحمت بن کے آ رہا ہے۔ اب توجہ کیجئے، رحمت للعالمین بن کے آئے گا، شفیع المسنبی بن کے آئے گا، محسن انسان بن کے آئے گا، ہادی دوران بن کے آئے گا، حاصل ایمان بن کے آئے گا، حامل قرآن بن کے آئے گا، ماہ درخشاں بن کے آئے گا، ہادی اکرم بن کے آئے گا، رہبر اعظم بن کے آئے گا، خلق ہمدم بن کے آئے گا، نادش آدم بن کے آئے گا، ساقی کوثر بن کے آئے گا، شاف محشر بن کے آئے گا، علم کا دریا بن کے آئے گا، لطف سراپا بن کے آئے گا، عفو کا آقا بن کے آئے گا، غم کا مداوا بن کے آئے گا، مخبر صادق بن کے آئے گا، رحمت خالق بن کے آئے گا، سید الکونین بن کے آئے گا، آمنہ کا نورعین بن کے آئے گا، جد الحسنین بن کے آئے گا، امام الکونین بن کے آئے گا، سید الرسول بن کے آئے گا، ختم الرسول بن کے آئے گا، افضل الرسول بن کے آئے گا، امام کل بن کے آئے گا، ہادی السبل بن کے آئے گا، سید الانبیاء بن کے آئے گا، امام الانبیاء بن کے آئے گا، خاتم الانبیاء بن کے آئے گا، اجمل الانبیاء بن کے آئے گا، اکمل الانبیاء بن کے آئے گا، اکبر الانبیاء بن کے آئے گا، خاتم الانبیاء بن کے آئے گا، مشرق کا نبی بن کے آئے گا، مغرب کا نبی بن کے آئے گا، شمال کا نبی بن کے آئے گا، جنوب کا نبی بن کے آئے گا، فلکیوں کا نبی بن کے آئے گا، فرشیوں کا نبی بن کے آئے گا، نوریوں کا نبی بن کے آئے گا، ناریوں کا نبی بن کے آئے گا، خاکیوں کا نبی بن کے آئے گا، آئے گا، آئے گا، کائنات میں آئے گا، امت کا بھی نبی بن کے آئے گا، نبیوں کا بھی نبی بن کے آئے گا۔ ربنا وابعث فیہم، اس تو ود کوئی میلاد ہو سکتا ہے؟ کون کہتا ہے میلاد کے منکر؟ میلاد کا منکر؟ میں آیت وہی پڑھ رہا ہوں جو میلاد کا اقرار کر رہی ہے، مگر میلاد نچ کے نہیں، میلاد بھنگڑا ڈال کے نہیں، میلاد جلوس نکال کے نہیں، میلاد نمازیں چھوڑ کے نہیں، نماز منہ میں پان تماکو رکھ کے اور عربی جبہ پہن کے اور منہ پہ سیاہی لگا کے اور تماشا بنا کے روڈوں پہ نکل کے نہیں۔ میلاد اس طرح ہے، میرے نبی نے فرمایا اللہ ایک ہے، ہم نے کہا اللہ ایک ہے، میرے نبی نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، ہم نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں، میرے نبی نے فرمایا ابو بکر صدیق ہے، ہم نے کہا ابو بکر صدیق ہے، میرے نبی نے فرمایا عمر فاروق ہے، ہم نے کہا عمر فاروق ہے، میرے نبی نے فرمایا عثمان ذی النورین ہے، ہم نے کہا عثمان ذی النورین ہے، میرے نبی نے فرمایا علی حیدر قرار ہے، ہم نے کہا علی حیدر قرار ہے، میرے نبی نے فرمایا امیر معاویہ سیاست کا امین ہے، ہم نے کہا امیر معاویہ سیاست کا امین ہے، میرے نبی نے فرمایا ابو عبیدہ بن جراح امت کا امین ہے، ہم نے کہا امت کا امین ہے، میرے نبی نے فرمایا طلحہ زبیر میرے محبوب ہے، ہم نے کہا آپ کے محبوب ہے، میرے نبی نے فرمایا سن لو توجہ کے ساتھ سنو، میرے نبی نے فرمایا ابو بکر جنتی، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، عبد الرحمن فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ جنتی ہیں، ہم نے کہا جنتی ہیں، میرے نبی نے فرمایا بدر والے جنتی ہیں، ہم نے کہا جنتی ہیں، میرے نبی نے فرمایا اے سن لو توجہ سن لو عائشہ مومنوں کی ماں ہے، ہم نے کہا عائشہ مومنوں کی ماں ہے۔ ربنا 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 وابعث فیہم رسولا منہم
रसूलम मिनहुम। बोल, मिलाद का ये तज़किरा नहीं है कि तू झंडियां लगा, मिलाद ये नहीं है तू चरागा कर। अरे बेवकूफ हो, तुम्हें पता है आज से 1400 साल पहले 12 की रात, आज 11 का दिन है, 12वीं की रात मदीने में कैसे आई थी। 27 सफर है। मैं अपनी बात को समेटते हुए हजरात तवज्जो कीजिए, जब वो नबी दुनिया में आ चुका है, रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका वयुअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा वयुज़क्कीहिम इन्नका अंतल अजीजुल हकीम। आपकी तवज्जो है कि नहीं? हाथ खड़े कर जिनकी तवज्जो है, तवज्जो है। माशाअल्लाह, जाग के बैठो, मेरा नबी आया, आया मेरा नबी। अल्लाह अल्लाह, तवज्जो है कि नहीं? मेरा पैगंबर आया। अल्लाह की कसम मैं नहीं कहता, कुरान कहता है, कुरान कहता है नबी आया, अल्लाह ने भेजा। जब रब ने भेजा, जिंदगी गुजारी। मेरे पाक पैगंबर की जिंदगी मुबारक कितनी है? मिलके बोलो, जरा जोर से बोलो, जरा ऊंची बोलो, जरा जोर से बोलो, जरा और बोलो। मेरे आका की उम्र कितनी है? 63 साल। पर एक क्यों लग गई 63 पे? ये जुमला 63 का क्यों आया? इसलिए आया कि मेरे नबी का रोजा बना है। मेरे नबी की उम्र 63 साल है और 311 चक के रहने वालों, अल्लाह की इज्जत की कसम है, अंदाज़े बियां अगरचे कुछ शौक नहीं है मेरा, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, किसी के दिल की कली खिल जाए, किसी को हदायत मिल जाए, कोई अल्लाह वाला उसे हक मिल जाए। मेरा नबी आए, 63 साल उम्र मेरे पैगंबर की। अगर मेरे नबी की वफात ना होती तो फिर 63 पे ब्रेक ना होती। जालिमों, अगर नबी जिंदा भी है और तुम्हारे अकीदे के मुताबिक, तुम्हारे आला हजरत के अकीदे के मुताबिक कि नबी की दुनियावी जिंदगी है, जिंदा है, और अगर नबी जिंदा है फिर 63 साल मेरे नबी की उम्र क्यों है? अल्लाहु अकबर। इसका मकसद है कि तुम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र 63 वर्ष इसलिए कहते हो, हजूर दुनिया से चले गए। सुनो, वफात, पैगंबर पे मौत का पैगाम आना, ये नबी की गुस्ताखी नहीं है, अल्लाह की कसम रब से मुलाकात का एक वसीला है, रब से मुलाकात का वसीला है। ये 11 का दिन, आज 311 चक में, टिब्बा सुल्तानपुर में, आज 311 में 12वीं की रात है। ये रात मदीनतुर रसूल में आई थी। 28 सफर है। तवज्जो कीजिए, मैं समझाना चाहता हूँ, जगाना चाहता हूँ, आपको तड़पाना चाहता हूँ। आज हजरात, मैंने एक पोस्ट पढ़ी जिस पे लिखा था सब खुशियां मना रहे हैं सिवाय इबलीस के। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ दो, ला हौल वला कुव्वत इल्ला पढ़ दो। जिस तरह खुशियां तू मनाता है, इस तरह सिद्दीक ने अपने 2.5 साल दौर में नहीं मनाई, इस तरह हजरत फारूक ने अपने दौरे हुकूमत में 10 साल दौरे हुकूमत में नहीं मनाई। जिस तरह खुशियां तू मनाता है, हजरत उस्मान ने अपने दौरे हुकूमत में 12 साल दौरे हुकूमत में नहीं मनाई, हजरत अली ने अपने 5 साल दौर में नहीं मनाई, हजरत अमीर मुआविया ने अपने 20 साल दौर में नहीं मनाई, हजरत पीर अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह ने अपनी 95 साल उम्र में नहीं मनाई, हजरत इमाम अबू हनीफा ने वह 83 साल तक नहीं मनाई, इमाम मालिक ने वह 54 साल तक नहीं मनाई, इमाम मालिक ने हजरात 89 साल तक नहीं मनाई। अल्लाह की इज्जत की कसम है, इमाम बुखारी ने नहीं मनाई, इमाम मालिक ने नहीं मनाई, इमाम मुस्लिम ने इस तरह खुशियां नहीं मनाई जिस तरह तू कहता है सारा जहान खुशियां मना रहा है सिवाय इबलीस के। तो इबलीस किसको कहता है? जिसने जुलूस नहीं निकाला, जुलूस नाउज़ बिल्लाह। तेरे मुताबिक अगर तू इबलीस कहता है, हाय मैं बार बार, एक बार नहीं 1000 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ कहता हूँ, ये जुलूस सिद्दीक ने नहीं निकाला, ये जुलूस फारूक ने नहीं निकाला, ये जुलूस उस्मान अली ने नहीं निकाला, मेरे नबी के नवासे हसन हुसैन ने नहीं निकाला, मेरे पैगंबर के दौर में नहीं निकला। हजरात तवज्जो कीजिए, गौर कीजिए। तू कहता है कल क़यामत का दिन आएगा, अल्लाह जुलूस वालों को अलग करेगा, जिन्होंने जुलूस नहीं निकाला उनको भी अलग करेगा, और तुझे मुबारक तेरे मौलवी मलंग पीर, अल्लाह की इज्जत की कसम, जब मेरा रब फरमाएगा
जिन्होंने दुनिया में जलूस नहीं निकाले, अलग हो जाओ। मैं सिद्दीक की सफ में खड़ा हूँगा, मैं फारूक की सफ में खड़ा हूँगा, मैं इमाम हुसैन की सफ में खड़ा हूँगा, मैं हजरत उस्मान अली की सफ में खड़ा हूँगा, मैं हुजूर सलाम की सहाबा की सफ में खड़ा हूँगा, मैं इमाम बुखारी की सफ में खड़ा हूँगा, मैं पीर अब्दुल कादिर जिलानी की सफ में खड़ा हूँगा, मैं इमाम अबू हनीफा की सफ में खड़ा हूँगा, मैं इमाम शाफी की सफ में खड़ा हूँगा, मैं इमाम मालिक की सफ में खड़ा हूँगा, मैं इमाम अहमद बिन हंबल के सफ में खड़ा हूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जब रब फरमाएगा तेरे बकौल के मिलादियों अलग हो जाओ, जो गैर मिलादियाँ अलग हो जाएं, तेरे नजदीक जुलूस निकालना मिलाद है, नमाज ना पढ़ना ये मिलाद नहीं है, इंसाफ ना करना ये मिलाद नहीं है। हजरात, इंसाफ करना मिलाद नहीं है, नमाज पढ़ना मिलाद नहीं है, तेरे नजदीक से जुलूस निकालना मिलाद है। रब्बे मोहब्बत की कसम है, ऐसा मिलाद मैं नहीं मनाता, सहाबा ने नहीं मनाया, मैं ऐसा मिलाद मानता हूँ। मेरे नबी ने फरमाया चादर शलवार टखनों से मर्द ऊंची रखे, मैं अपनी शलवार ऊंची रखता हूँ। मेरे नबी ने फरमाया अगर 2 शादियां हैं, 3 शादियां हैं, इंसाफ करो। इंसाफ नहीं करोगे वरना क़यामत के दिन जिस्म का आधा हिस्सा तुम्हारा खत्म हो जाएगा। मेरे नबी ने फरमाया शराब हराम है, हमने शराब छोड़ दी, हमने शराब से मुंह मोड़ लिया। मेरे नबी ने फरमाया ज़ना हराम है, हमने ज़ना से मुंह मोड़ लिया। मेरे नबी ने फरमाया कि सुन लो, तवज्जो करो, जो बंदा नमाज नहीं पढ़ता, बेनमाज है, उसका हशर फिरौन, कारून और हमान शद्दाद के साथ, उबई बिन खल्फ के साथ होगा। लेकिन तू इस तरह कहता है, मैं कहता हूँ मेरे नबी का मिलाद में इसलिए मनाता हूँ, मैं नमाज नहीं छोड़ता, मैं अल्लाह की रहमत से अजान नहीं छोड़ता, मैं जिक्र नहीं छोड़ता। तू कहता है जिसकी मर्जी मान जन्नत में जाएगा, जैसे मर्जी पढ़ो जन्नत में जाएगा। मैं कहता हूँ नहीं, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना। तेरी जीत नबी की नकल करने में है, तेरी जीत नबी की गुलामी में है, तेरी मेरी जीत हजूर की बात मानने में है, तेरी मेरी जीत अल्लाह के नबी के फरमान को सीने से लगाने में है। हाय मेरे अल्लाह, 28 सफर है, हजूर ने एक अंसारी नमाज जनाज़ा एक अंसारी सहाबी का पढ़ाया, जन्नतुल बकी से वापस है, मेरे आका की तबीयत नासाज है। हजूर हुजरे आयशा में आए, मेरे पाक नबी ने फरमाया आयशा आज मेरे सर में मेरी तबीयत मेरी नासाज है। और अम्मी आयशा को देखा, वो भी नढाल थी। आप फरमाते हैं हुमैरा तुझे क्या हुआ? अम्मी आयशा कहती हैं आका मेरे सर में दर्द है। आप फरमाते हैं अल्लाहु अकबर, ये तेरा दर्द सर मेरे सर में आ जाए, मेरी आयशा को कुछ ना हो, मेरी आयशा को कुछ ना हो, मेरी आयशा कुछ ना हो। हजूर को बुखार आया, हजूर की तबीयत नासाज है। हजरात तवज्जो कीजिए, ये रबीउल अव्वल मदीने का पेश कर रहा हूँ, जो आज से 1400 साल पहले मदीने में आया। मेरे आका फरमाते हैं आज किसकी बारी है, कल किसकी बारी है, कल किसकी, परसों किसकी बारी है। सहाबा किराम अज़वाज मुतहरात कहती हैं हम समझ गई हजूर से चला नहीं जाता, हजूर में अब हिम्मत नहीं चलने की। हजूर अम्मी उम्मुल मुमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा के घर जाना चाहते हैं। हम तमाम अज़वाज मुतहरात ने, भाई तवज्जो है, हम तमाम अज़वाज मुतहरात ने मुतफ़िक़ का फैसला किया ताकि हजूर पे ना इंसाफ़ी का किसी किस्म का इल्ज़ाम न लगे। हमने मुतफ़िक़ का फैसला करके अपनी बारियां कुर्बान करके उम्मुल मुमिनीन अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा को दे दी। हजूर सैयदा आयशा के घर है, मेरे नबी की तबीयत नठाल है। रबीउल अव्वल मदीने का सहाबा किराम मस्जिद नबवी में है, मस्जिद नबवी में सहाबा का जमघटा है। शाकिर साहब तवज्जो कीजिए, तवज्जो कीजिए, सहाबा किराम मस्जिद नबवी में है, अजान हो चुकी है, नमाज का वक़्त हो चुका है। नमाज के लिए इमाम चाहिए, नमाज के लिए एक इमाम चाहिए। इमामत का मुसल्ला मेरे नबी का है, रियाजुल जन्ना है। भाई तवज्जो है तवज्जो, रियाजुल जन्ना है, मदीनतुर रसूल है। दुआ करो अल्लाह सबको ले जाए, अल्लाह मेरे उस्ताद मोहतरम को ले जाए। दुआ करो नौची, माशाल्लाह माशाल्लाह, इन करीब जा रहे हैं माशाल्लाह। इस्माइल साहब भी जा रहे हैं, उस्ताद जी भी जा रहे हैं। तो मैंने उस्ताद जी को मुस्कुराते हुए फरमाया उस्ताद जी अल्लाह रखी नू भी नाल ले जाओ, इन्हां दा इंतजाम हो गया तो दुआ कर दो अल्लाह अल्लाह रखी दा भी इंतजाम कर दे। उच्ची आमीन आखो ना, सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे? अगर सुन रहे हो तो फिर इंशाल्लाह आमीन उच्ची आखो। शायद अल्लाह रखी दा अल्लाह इंतजाम कर देगा इंशाल्लाह। जाएगी कट्ठी जोड़ियां जाएंगी इंशाल्लाह। असी जोड़ियां क्यों तोड़िए, अल्लाह तेनू कट्ठे नू ले जावे। तवज्जो है कि नहीं?
نماز کا وقت ہے، حضور کا مصلی خالی ہے، اذان ہو چکی ہے، اللہ بلال ہائے ہائے بلال وہ آستان نہ چھٹا، تجھ سے ایک دم کے لیے کسی کے شوق میں تو نے مزے ستم کے سہے، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ اے بلال مدینہ تیری نگاہوں میں نور تھا گویا، تیرے لیے تو یہ صحرا بھی دور تھا گویا۔ اے بلال اذاں عدل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز محمد کے نظارے پہ کا بہانہ بنی۔ بلال بار بار امی کے دروازے پہ آتے ہیں، امی کے بیٹوں توجہ کرو، امی کہتی ہے کون ہے؟ امی بلال ہو، نماز کا وقت ہو چکا ہے، اور سنو پاکستانیوں تمہارا بھی ربیع الاول گزر رہا ہے، جھنڈیاں لگا کے، چراغاں کر کے، حلوے پکا کے، دیگیں چڑھا کے، بریانیاں کھا کے، ہاں جی بکرے ذبح کر کے، بھون کر کھا کے، اور تمہارا بھی ربیع الاول ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم مدینہ الرسول میں آج سے 1400 سال پہلے کا ربیع الاول بھی سنو۔ امی نماز کا وقت ہے، نماز کا ٹائم اوپر جا رہا ہے، امی کہتی ہیں بلال اللہ کے نبی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، طبیعت ناساز ہے۔ پھر بلال چلے جاتے ہیں، پھر تھوڑی دیر گزرتی ہے، امی کہتی ہے بلال ہے، امی میں بلال ہوں، امی نماز کا وقت جا رہا ہے، نماز کا ٹائم جا رہا ہے۔ امی کہتی ہیں اچھا بلال ٹھہر جا۔ امی واپس آئی، حجرہ عائشہ میں ہی تھی، حضور کے پاس آئی، حضور کا سر اپنی گود میں رکھا، اور امی کہتی ہے اے میرے سر کے تاج، توجہ ہے کہ نہیں؟ اے میرے سر کے تاج، اے میرے، توجہ کیجئے، میں ذاکروں کی طرح نہیں سناؤں گا، میں نوحہ کر کے نہیں سناؤں گا، میں شریعت کے مطابق سناؤں گا، توجہ ہے کہ نہیں؟ امی کہتی ہے یا رسول اللہ میرے سر کے تاج۔ بلال کو تیسرا چکر ہے، نماز کا ٹائم ہے، نماز کا ٹائم اوپر جا رہا ہے، آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ روزہ طہر میں یہ گفتگو ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ کوئی مولوی بتائے تو صحیح، اور حق کیوں نہیں بتاتے، حق کیوں چھپاتے ہو؟ آقا فرماتے ہیں اگر مولوی کہے نا کہ یہ باتیں نہیں ہوئی، پھر سمجھ لو صدیق کی امامت پھر اللہ کے نبی نے نہیں فرمائی، وہ مولوی صدیق کی امامت کا منکر ہے جو یہ کہے یہ باتیں نہیں ہوئی۔ ہائے حضور بلال کا تیسرا چکر ہے، مجھے آپ کی توجہ چاہیے، توجہ ہے؟ امی کہتی ہے آقا بلال کا تیسرا چکر ہے، حضور غنودگی میں، بے ہوشی میں افاقہ ہوا۔ میرے پاک نبی فرماتے ہیں عائشہ کیا بات ہے؟ آقا حضور، آقا میرے سر کے تاج، بلال تیسری بار آ چکا ہے، نماز کا وقت جا رہا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ سو رہے ہو؟ جاگ کے بیٹھو، تم رب کا واسطہ ہے۔ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ حضرات اگر نبی نڈھال نہیں ہوئے، اگر نبی بیمار نہیں ہوئے، اگر نبی نعوذ باللہ استغفر اللہ معاذ اللہ، نبی تندرست تھے، نبی ٹھیک تھے، نبی صحیح تھے، حجرہ عائشہ میں تھے، بس حضور نے آنا تھا، صدیق مصلی پہ خود چڑھ گئے، ایسا ہو سکتا ہے؟ بول ہو سکتا نہیں؟ بول رہے اللہ کی قسم میرا دل نہیں کر رہا، بولو اونچی بولو، ہو سکتا ہے؟ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ عائشہ میرے ابو بکر کو کہہ دے کہ مصلی کھڑا ہو جائے، کوئی تکبیر کہہ دے، میرا صدیق میرے یاروں کو نماز پڑھا دے، میرا صدیق میرے یاروں کو نماز پڑھا دے۔ آگے سنیے، امی کہتی آقا میرے ابو کا دل نرم ہے، میرے ابو جب دیکھیں گے آپ کا مصلی خالی ہے ابو جی گر جائیں گے، ابو جی کی طبیعت نرم ہے، آپ عمر کو کہہ دیں، حضرت عمر کو کہہ دیں وہ نماز پڑھا دے۔ آپ فرمانے لگے اے عائشہ یأبی اللہ والمؤمنون، اللہ بھی نہیں مانے گا، مومن بھی نہیں مانے گا۔ آج اگر ابو بکر نے نماز نہ پڑھائی اللہ ناراض ہو جائے گا۔ اللہ کہتا ہے میرا نبی تو ٹھیک نہیں ہے نا، حجرہ عائشہ میں ہے نا، اگر صحابہ کی اندر آپ کی مصلی پہ، آپ کی زندگی میں
آپ کے مصلی پہ آپ کی اجازت سے کوئی امامت کرانے کا اگر مجاز حقدار ہے، اگر کسی کا مقام ہے تو وہ ابو بکر کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ بولو ہوا کہ نہیں؟ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں مرور ابا بکر فلیصلی بالناس، عائشہ میرے ابو بکر کو کہہ دے کہ وہ نماز پڑھائے، مصلی نبوت پہ کھڑا ہو جائے۔ صدیق اکبر نے نماز پڑھائی ہے، پھر ایک وقت ایسا بھی آیا، میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عائشہ کھڑکی کا پردہ ہٹا۔ حضور کیوں؟ آقا فرماتے ہیں بس پردہ ہٹا دے، ریاض الجنہ نبی کا روزہ، امی عائشہ کا حجرہ، ریاض الجنہ اور امی عائشہ کے حجرے اور کھڑکیاں ریاض الجنہ میں کھلتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں پردہ ہٹا دے، امی کہتی یا رسول اللہ کیوں؟ آپ فرماتے ہیں اے عائشہ میں دیکھنا چاہتا ہوں نبوت کی آنکھوں سے، میں دیکھنا چاہتا ہوں نبوت کی آنکھوں سے، میں ذمہ دار اس بات کا پہرا دوں گا، اللہ کے فضل و کرم سے میں ذمہ دار جماعت کا ذمہ دار خطیب ہوں، اپنی بات کا پہرا دوں گا۔ حضور فرماتے ہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں نبوت کی آنکھوں سے کہ مومنین سارے صدیق کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے، پڑھی ہے کہ نہیں؟ آواز نہیں آیا، اور پڑھی ہے کہ نہیں؟ بولو نماز پڑھی ہے کہ نہیں؟ میرے مدنی کریم نے دیکھا پھر کیا فرمایا؟ پھلا پھولا رہے یا رب یہ چمن میری امیدوں کا، پھلا پھولا رہے یا رب چمن میری امیدوں کا، بھلا پھولا رہے یا الہی اس چمن کو بنانے میں میری سمیہ کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، اس چمن کو بنانے میں میری بیٹیوں کو فیصلے دے دیے گئے، اس چمن کو بنانے میں مجھے طائف کے جوانوں نے پتھر برسائے، مجھے پتھر مارے، مجھے گالیاں دی، مجھے برا کہا۔ اے رب کریم اس چمن کے بنانے میں میرے 70 کاری شہید کر دیے گئے، اس چمن کے بنانے میں میرے حمزہ چچا کا مسئلہ کر دیا گیا، جو کہا کرتے تھے اے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تجھے اپنے باپ عبداللہ کی یاد ہے، او میرے بھتیجے حمزہ کا چہرہ دیکھ لیا کر، میرا چہرہ تیرے باپ عبداللہ کا چہرہ ملتا جلتا۔ الہی اس چمن کو بنانے میں میری سمیہ کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، میرے بلال کو پتھروں پہ لٹایا گیا، میرے بلال کے چھاتی پہ انگارے رکھ دیے گئے، میرے بلال کو اللہ پاؤں میں بیڑیاں پہنا کے مکے میں گھسیٹا گیا۔ اللہ اس چمن کے بنانے میں میرے خبیب کو سولی پہ لٹکا دیا گیا، اللہ میرے زید کو سولی پہ لٹکا دیا گیا۔ یا رب بھلا پھولا رہے یہ چمن میری امیدوں کا، جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے میں نے پالے ہیں۔ الہی میری جماعت کا خیال کرنا، الہی میری جماعت کو اللہ حفاظت فرمانا، الہی میری جماعت کا خیال کرنا۔ میرے
نبی نے پردہ ہٹوا کے جماعت دیکھی. حضرات غور کرنا، میرے محبوب پھر اپنے حجرے میں، آج 11ویں کا دن گزرا، 12ویں کی رات ہے. میرے مدنی آقا نے فرمایا اے میری عائشہ، ابھی ابھی مجھے کل فاطمہ مل کے گئی ہے، میری فاطمہ کو بلاؤ. حضور ابھی تو مل کے گئی. آپ فرماتے ہیں عائشہ جلدی بلا، میں اپنی بیٹی فاطمہ سے بات کرنا چاہتا ہوں. بیٹیوں والوں توجہ کرنا، فرمایا جلدی بلا، میرے حسن و حسین کو بلواؤ. بلایا گیا. امی فاطمہ حجر عائشہ میں آئی. حسن و حسین بھی لپٹ گئے میرے پاک پیغمبر سے. سیدہ نے ہاتھ پکڑا، عرض کی ابا جان آپ کو 10 بندوں جتنا آپ کو بخار ہے، آپ کو بہت زیادہ بخار. آپ فرمانے لگے اے فاطمہ آج کے بعد تیرے باپ کو بخار نہیں ہوگا، آج کے بعد تیرے بابا کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، آج کے بعد تیرے بابا کو کوئی پتھر نہیں مارے گا، آج کے بعد تیرے بابا کو کوئی گالیاں نہیں دے گا، آج کے بعد تیرے بابا پہ تکلیفیں ختم ہو جائیں گی. ابا جی کیا کہہ رہے ہیں؟ کان کے قریب کیا. آپ فرمانے لگے میری بیٹی فاطمہ دروازے کے باہر اسرائیل آ کے کھڑا ہے، اجازت مانگ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے 12 ربیع الاول کی رات کی داستان سنا رہا ہوں. تیرے پاکستان میں تیرے ٹبے میں بازار روشن، تیرا چک روشن، تیری دکان روشن، تیرا کاروبار، تیرے گلی کوچے روشن ہے. امی کہتی ہیں 12 کی رات میرے چراغ کا تیل ختم ہو گیا، میں نے ہمسائی عورت سے تیل منگوا کے چراغ جلایا. حجر عائشہ میں اندھیرا ہو جاتا ہے. آپ فرماتے ہیں فاطمہ تھوڑی دیر بعد میری بیٹی تو یتیم ہو جائے گی، میری عائشہ بیوہ ہو جائے گی، میری بیویاں بیوہ ہو جائیں گی، میرے حسن و حسین یتیم ہو جائیں گے. ادرا توجہ کرنا، امی فاطمہ ہنسنے رونے لگی. اتنا روئی ابا جی کچھ نہیں ہوتا. تھوڑی دیر گزری، جبریل اندر آئے ہیں. جبریل آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کی محبت، بیٹی کی محبت، حسین کی محبت، مصطفیٰ کی محبت، حسن کی محبت، نبی کی محبت، عائشہ کی محبت، مصطفیٰ کی محبت، صدیق کی محبت، نبی کی محبت، عمر کی محبت، نبی کی محبت، بلال کا پیار، نبی کا پیار، صحابہ کی محبت، نبی کی محبت. توجہ میری طرف کرنا، اللہ نے دیکھ لیا ہے، اللہ نے دیکھ لیا ہے. اللہ فرما رہے میرے محبوب دنیا میں رہنا چاہتے ہو تو ہم اجازت دیتے ہیں، اسرائیل کو واپس بلا لیتے ہیں. اگر ہمارے پاس آنا چاہتے ہو پھر سونے ٹائم ہو گیا، پھر وقت آ گیا، ٹائم ہو گیا. بیٹیوں والوں جب باپ کی میت گھر سے اٹھتی ہے، بیٹیوں کے دوپٹے رو رو کے بھیگ جاتے ہیں، دامن تر ہو جاتے ہیں. بیٹیاں جو پردیس میں رہتی ہوں ان کے مٹکے ختم ہو جاتے ہیں جب دنیا سے باپ چلا جائے. میرے محبوب کہتے ہیں اے جبریل ذرا ٹھہر جاؤ. سیدہ عائشہ صدیقہ سے فرمایا اے میری عائشہ میں اب اللہ کے پاس چلا جاؤں گا، بتا میرے بینک کے اندر میرے اکاؤنٹ میں کتنی رقم ہے. جاگ کے بیٹھو، تھوڑا اونچی کہہ دو اللہ اکبر، جاگ کے سنو اللہ اکبر. امی جان کہتی ہیں یا رسول اللہ آپ کے تکیے کے نیچے 7 دینار پڑے گئے. میرے نبی پاک نے فرمایا عائشہ 7 دینار جلدی جلدی مدینے کے یتیموں میں تقسیم کر دے، کہیں اللہ کے پاس چلا جاؤں اور اللہ مجھ سے کہے اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں فلاں گھر میں چولہا بند تھا، وہ رات بھوکے سوئے تھے، تیرے پاس 7 دینار تھے. جبریل میری بات تو کرنے دے، جبریل میری بات تو کرنے دے. عائشہ
میں دنیا سے جا رہا ہوں، تھوڑی دیر دیکھا کہ میری نبی کے سامنے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں مسواک نظر آئی۔ آپ فرمانے لگے عائشہ دنیا سے جا رہا ہوں، اللہ سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں، مسواک تو کر کے جاؤں۔ میرا نبی مسواک نہ کرے، میرے نبی کا منہ خوشبو، میری نبی کی آنکھیں خوشبو، اللہ کی قسم اگر جاگے تو میں موتی دوں۔ میرے نبی کی زلفیں خوشبو، میرے نبی کا دیکھنا خوشبو، میرے نبی کا پینا خوشبو، میرے نبی کا سونا خوشبو، میرے نبی کا جاگنا خوشبو، میرے نبی کا کھانا خوشبو، میرے نبی کا پینا خوشبو، میرے نبی کا مکہ خوشبو، میرے نبی کا مدینہ خوشبو، اللہ کی قسم میرے نبی کا صدیق خوشبو، میرے نبی کا فاروق خوشبو، میرے نبی کا عثمان خوشبو، میرے نبی کا علی خوشبو، آواز نہیں، میرے نبی کا علی خوشبو، اللہ کی عزت کی قسم اصحاب خوشبو، ازواج خوشبو، اہل بیت خوشبو، آل خوشبو، مدینہ خوشبو، مدینہ کی مٹی خوشبو۔ میرا جی کر رہا ہے مسواک کروں، مسواک دی آپ نے منہ مبارک میں ڈالی، آپ نے منہ مبارک میں ڈالی۔ یہ 12 کی رات ہے، 12 کی رات ہے، 311 چک والو توجہ کرو، غور کرو، یہ 12 کی رات کا واقعہ، صبح ہونے والی، فجر ہونے والی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے نبی کے 12 کی رات حجر عائشہ میں مسواک منہ میں ڈالی، اور فرمایا عائشہ مجھ سے مسواک چبائی نہیں جاتی، عائشہ اپنے منہ میں ڈال کر چبا کر نرم کر کے میں محمد کے منہ میں ڈال۔ پترو جاگو، پترو جاگو، امی دے عائشہ دے پترو جاگو، اے ماں دے پترو جاگو۔ کیسی ماں؟ وہ صدیقہ، وہ مصدقہ، وہ صدیقہ، وہ مصدقہ، نبی کی باوفا بیوی، وہ صدیقہ، وہ مصدقہ، وہ نبی کی باوفا بیوی، وہ طاہرہ، پتر بولے پتر، باقی نہ بولے، پتر بولے، اور بلکہ حلالی بولے، حلالی بولے، حلالی، وہ طاہرہ، وہ مطہرہ، وہ حریم آشنا بیوی، وہ صدیقہ، وہ مصدقہ، جبریل جس کے در پہ سلام لے کے آتے تھے، وہ صدیقہ، وہ صدیقہ، سیدہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ عنہا نے اپنے منہ میں ڈال کر مسواک کو نرم کر دیا، مسواک نرم کر کے امی عائشہ رضی اللہ عنہ کے منہ کا لعاب، امی کے منہ کا لعاب مسواک پہ، وہی مسواک نبی کے منہ میں دنیا کو بتایا۔ 12 کی رات کو پروردگار نے دنیا کو بتایا، ناپاک لعاب پاک منہ میں جا نہیں سکتا۔ پتہ چلا امی عائشہ پاک ہے، امی عائشہ کے منہ کا لعاب پاک ہے، اس لیے محمد مصطفیٰ کے منہ میں گیا۔ مسواک بھی کی، حضور علیہ السلام کا نبوت والا سر امی کہتی ہے میں نے اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے، حضور کو ایسے میں نے پکڑا ہوا ہے۔ پھر میرے محبوب نے فرمایا مجھے ذرا لٹاؤ، میں نے اپنی گود میں لٹایا،
میں نے اتار کے تکیے پہ بستر پہ نہیں، میں نے اپنی جھولی میں لٹایا۔ یہ ہستیاں ایسی ہیں صدیق اور صدیقہ کی کہ اللہ نے ان کی جھولیوں کو محمد کا بستر بنایا ہے۔ جاگ جاگ اللہ کی قسم، مزہ نہیں آیا بات کرنے کا، مزہ نہیں آیا بات کرنے کا، مزہ نہیں آیا۔ اس جی ان کو جگاؤ، یہ جاگ نہیں رہے۔ نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، نہیں اونچی اونچی، عظمت صحابہ، مقام صحابہ، شان صحابہ، مناقب صحابہ، امی عائشہ کا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ زندہ باد۔ نعرہ تکبیر۔ یہ دو ہستیاں ایسی ہیں، میرے رب نے ان دو ہستیوں کی گود کو، جھولی کو مصطفیٰ کا بستر بنایا ہے۔ جو امی عائشہ کی جھولی کو ناپاک سمجھتا ہے وہ بے غیرت میرے نبی علیہ السلام پہ الزام لگاتا ہے۔ حضور کا جسم ناپاک بستر پہ نہیں آ سکتا۔ وہ اللہ ایک جملہ کہنے لگا، ہاتھ کھڑے کر کے آپ نے سبحان اللہ کہنا ہے، بڑا وزنی جملہ۔ جاگ رہے ہو؟ ہاں جی جاگ رہے ہو؟ اوڈ قوم بھی بیٹھی ہے کہ نہیں ہیں؟ سارے اوڈ نہیں، اوڈ ہوتے تھے پھر بول دے، توجہ ہے کہ نہیں؟ میرے نبی کا پاک جسم اسماعیل صاحب، میرے نبی کا پاک جسم خاکوانی صاحب، اپنا ہدایت اللہ صاحب، مرشد پاک، توجہ کریں، انجم صاحب، کیا نام ہے بزرگوں کا؟ ظہور صاحب، مولانا ظہور صاحب، ڈاکٹر صاحب، ہاں جی ماشاءاللہ، ربانی صاحب، ان کا نام لکھ کے گیا ہے، ابو بکر سلفی صاحب، توجہ، میرے نبی کا جسم پاک ہے۔ اگر امی عائشہ کی جھولی ناپاک ہوتی، اللہ کی قسم میرے نبی کا جسم، حضور کا پاک جسم عائشہ اماں کی جھولی میں کبھی نہ آتا۔ پتہ چلا جھولی پاک ہے۔ نہیں بولے، نہیں بولے۔ ایک جملہ بولنے لگا ہوں، توجہ کر، اپنی کوٹھیوں سے پیار نہ کر، اپنے پیسے سے پیار نہ کر، اپنی دولت سے پیار نہ کر، اپنی جوانی سے پیار نہ کر، اپنی زندگی سے پیار نہ کر۔ اللہ کی عزت کی قسم پیار کرنا ہے تو مومنوں کی ماں عائشہ سے محبت کر۔ اللہ کی قسم ہماری ماں ہے، تیری ماں، میری ماں ہے۔ یہ بھی ٹوٹا میں نواندا ہے، پر میں قرآن سننا چاہتا ہوں۔ یہ ٹوٹے سارے میں نواندا ہے۔ تیری ماں میری ماں سیدہ عائشہ، اللہ کی قسم میں نے اپنی بیٹی کا نام عائشہ رکھا ہے۔ اب مجمع میں گننا شروع کر دوں تو اللہ کے درجنوں لوگ ہاتھ کھڑا کریں گے، ان کی بیٹی کا نام عائشہ ہے۔ جن کی بیٹیوں کا نام عائشہ ہے ہاتھ کھڑا کریں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ عائشہ تیری ماں میری ماں سیدہ طاہرہ، تیری ماں میری ماں سیدہ طاہرہ۔ انشاءاللہ سناؤں گا، لیکن 100 چک میں انشاءاللہ 30 ستمبر کو سناؤں گا انشاءاللہ۔ اللہ جی سکہ بند روایت ہو گئی، ٹھیکیدار صاحب سکہ بند روایت ہو گئی، عبداللہ صاحب 100 چک میں سناؤں گا انشاءاللہ، توجہ ہے۔ ہائے ایک جملہ بولنے لگا، وہ جملہ بھی نہیں بولا، میرا نبی پاک ہے۔ جو امی عائشہ کا دامن کو پاک نہیں مانتا وہ حضور کو پاک نہیں مانتا۔ کیوں؟ جملہ بولنے لگا، جملے کو ضائع نہ کرنا۔ میرا نبی وہ نبی ہے جس کے جسم پہ اللہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتا۔ اللہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، اس کے بستر پہ ناپاک عائشہ کو بیٹھنے دیتا۔ استاد جی قلم بند گل کر رہے ہیں، ورنہ دل کر رہے گیئر بدل دینا، پر بدلنا نہیں ہے۔ گیئر بدل دینا، توجہ ہے کہ نہیں؟ اللہ کی عزت کی قسم، جو امی عائشہ کے دامن کو پاک نہیں مانتا وہ حرام کا ہے۔ جو اچھی نہیں بولے گا میں سمجھوں گا وہ اس کی سیٹ لے رہا ہے۔ اچھی بولا کھڑا کر کے، کیمرہ پھیروئے۔ جو امی عائشہ کا دامن پاک نہیں مانتا وہ حرام کا ہے۔
آپ بھی کہہ دو جملہ، جو امی عائشہ کو پاک نہیں مانتا وہ بولو وہ حرام کا ہے، اور جو امی عائشہ کو پاک نہیں مانتا وہ لعنتی ہے، جو امی عائشہ کو پاک نہیں مانتا وہ جہنمی ہے۔ آواز سب کی نہیں آ رہی؟ جو امی عائشہ کو پاک، یہ کیمرہ بار بھی مار، جو امی عائشہ کو پاک نہیں مانتا وہ شیطانی ہے، جو امی عائشہ کو پاک نہیں مانتا وہ لعنتی ہے، جو امی عائشہ کو پاک نہیں مانتا وہ حلالی نہیں وہ حرامی ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، میرا رب، میرا اللہ نبی کے جسم پہ ایک مکھی نہیں بیٹھنے دیتا۔ اور سنا، میرے رب نے اپنے نبی کی روح مبارک جسم مبارک سے وہاں نکالی جہاں کائنات کی عظیم جگہ تھی، عظیم پاکیزہ مقام تھا، اور وہ پاکیزہ مقام امی عائشہ کی گود تھی۔ حضور سیدہ فاطمہ نے ہاتھ پکڑا، اونچا لے گئی۔ اب آپ فرماتے ہیں چھوڑ دو، ظالموں ایک بات کہنے لگا ہوں، شاکر توجہ کر میرے بیٹا، ایک بات کہنے لگا ہوں، توجہ میری طرف کرنا، ایک بات کہنے لگا ہوں، کہہ دوں؟ ارے کہہ دوں، ہائے پروفیسر حافظ محمد سعید کے روحانی بیٹوں کہہ دوں، پروفیسر ساجد میر کے روحانی بیٹوں کہہ دوں، علامہ شہید یزدانی کے روحانی بیٹوں کہہ دوں، ایک بات کہنے لگا ہوں، علامہ ابتسام، علامہ ہشام کے روحانی بھائیوں کہہ دوں، میرے پاک آقا جب دنیا سے گئے، یہ حدیث نہ ہو روایت نہ ہو تو میں ذمہ دار ہوں، اللہ کے فضل سے میرے استاد نے حضرت علامہ سلطان المناظرین سلطان محمود محدث جلال پوری رحمت اللہ علیہ نے سبق پڑھایا، الحمدللہ ان کی قبروں کو روشن فرمائے، مولانا رفیق عصری رحمہ اللہ قبروں کو روشن فرمائے، اللہ یار ہیں میرے اساتذہ کے جتنے بھی ہیں، اللہ ان کی قبروں کو روشن فرمائے، جو زندہ اللہ انہیں سلامتی دے۔ میں ایک بات کہنے لگا ہوں، امی عائشہ کہتی ہیں، لوگو اللہ کی عزت کی قسم، اسماعیل صاحب توجہ کرنا، اللہ کی عزت کی قسم، ہم نے حضور کے وصال کے بعد، ہم نے حضور کی وفات کے بعد، ہم نے بیٹی عائشہ کو کبھی مسکراتے نہیں دیکھا۔ راویہ امی ہے، مومنوں کی ماں ہے، کہتی ہیں جب حضور دنیا سے گئے، بلکہ فاطمہ کہتی تھی وَأَنَّسُ بِلَالَ نبی دیو یارو، تُسا نبی کتے چھڑ آئے ہو، ہیں اتنے سونے مکھڑے، اتنا پیارا جسم کو کیوں کر اندر خاک چھپائے۔ تے ہم نے، امی عائشہ کہتی ہے، میں نے بیٹی فاطمہ کو حضور کی وفات کے بعد مسکراتے نہیں دیکھا۔ ظالموں، مولویوں، میں اگر گیر بدلوں دل چاہ رہا ہے، لیکن 100 چک میں شاید بدل دوں گیر۔ توجہ میری طرف 30 ستمبر کو انشاءاللہ توجہ کرنا میرے بھائیوں، یہ جس دن جس ہستی کی ولادت ہو،
خالد مجاہد صاحب ایک جمعہ میں بیت المعمور چ پڑھان دین میں ہنے بس کر دیں خواہش ہے میری میں علماء دے مرکز دیکھا بیت الحمد دیکھا بیت المعمور دیکھا اور دوسرا کہڑا جی ہاں زمزم زمزم بیت المعمور تو قصوری صاحب دا ہے بیت زمزم مرکز زمزم انشاءاللہ ضرور حاضری دیں گے انشاءاللہ میرے بھائیو اب بات کرنا زیادہ طویل کرنا مناسب نہیں یارو یہ بھی خطابت کا حصہ ہوتا ہے میرے مجھ سے زیادہ سینئر میرے بڑے میرے بھائی الحمدللہ اللہ کے فضل سے تشریف لائے اللہ ان کو صحت والی ایمان والی خیر و برکت والی تندرستی والی غیر محتاجگی والی تونوں بھی انہوں نے زندگی عطا فرمائے میری مراد حضرت علامہ حافظ خالد مجاہد حافظہ اللہ تشریف فرما ہے تو بس یاد رکھنا 311 والوں میں آپ کو سنا کے جا رہا ہوں یہ بتا کے جا رہا ہوں ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ سو گئے ہو آپ کی گرمی کدھر گئی ہے بولو بولو حلالی بولے حلالی امی بول امی نہیں بول امی امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں حضور جب دنیا سے گئے ہم نے بیٹی فاطمہ کو مسکراتے نہیں دیکھا یہ 12 ربیع الاول میں نے مدینہ الرسول کی آپ کے سامنے پیش کی آج سے 1400 سال پہلے ہوئی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَکِيمُ یارو جو دنیا میں آیا ہے جس کی بعثت ہوئی ہے ایک نہ ایک دن اللہ نے اس کو واپس بھی بلایا ہے یہ خوشیوں کا مہینہ بھی ہے یہ غمیوں کا مہینہ بھی ہے 8 9 7 کے چکر میں نہیں پڑھتا کہ ولادت کب ہوئی اگر 12 کو ہی مان لو ارے جس ہستی کا آپ جشن منا رہے ہو اس کی وفات بھی 12 کو ہے ولادت میں تو بڑا اختلاف ہے 12 کو نہیں ولادت چلو مان ہی لوں بالفرض تمہارے ہی مطلب کی کہہ رہا ہوں زباں میری ہے باتوں کی تمہاری ہی محفل سنوارتا ہوں چراغ میرا ہے راتوں کی اگر مان ہی لوں 12 کو ولادت ہے جس ہستی سے پیار کر رہے ہو اور اسی ہستی کی وفات بھی 12 کو ہو تو تیرے 311 کے اندر کوئی ولادت اسی دن تاریخ ہو اور اسی دن کو وفات بھی ہو اسی ہستی کی تم خوشیاں مناؤ گے یا غم مناؤ گے بولو تو صحیح غم مناؤ گے اگر وہ کہیں کہ غم مرے ہوئے کو ہوتا ہے زندہ کا نہیں پھر 63 سال عمر نہ لکھا کرو پھر 63 سال عمر نہ لکھا کرو حضرات میں کیا کیا دکھ سناؤں اللہ کی عزت کی قسم مرشد انہوں نے اتنے ظلم کمائے ابھی کل کا دن آئے گا نا میرے نبی کی جشن کی خوشی میں یعنی ولادت کی خوشی میں کیک بنا کے اوپر لفظ محمد لکھ کے ظالموں تمہیں کیسا گوارا ہوتا ہے تم نبی کے محمد کی میم پہ پھر چھری چلاتے ہو نہیں جاگ رہے غیرت مند جاگ کے بیٹھو غیرت مند جاگ کے بیٹھو تمہیں کس طرح گوارا ہوتا ہے تم میرے نبی کے نام محمد پہ چھری چلاتے ہو ہائے میرے علی نے کہا تھا یا رسول اللہ میں نہیں کاٹتا یہ لفظ محمد رسول اللہ میں محمد ابن عبداللہ نہیں لکھتا میں کیوں لکھوں آپ ہیں تو رسول اللہ ہائے اللہ اکبر علی رسول اللہ لکھ کے محمد ابن عبداللہ نہ لکھے حالانکہ یہ بات بھی سچی تھی محمد ابن عبداللہ تھے مگر کہتے میں نہیں لکھتا میں رسول اللہ لکھ چکا ہوں ہائے تم کس طرح گوارا کر کے نام محمد پہ چھری چلاتے ہو پھر اسے کھاتے ہو کیا کہوں آگے مرشد آگے ہیں میرے مہمان خصوصی یہی انشاءاللہ آپ کی میری حاضری اللہ قبول فرمائے انشاءاللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین